بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، اس وقت میں اپنے گھر میں موجود ہوں اور میں آپ کو آج ایک بڑی اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ چند دن پہلے جو ہے میں اپنے ایک دوست مولوی سے ایک بات شیئر کی تھی اور اس سے کہا تھا کہ میرے گھر میں برکت ہو، ایسا کوئی وظیفہ یا ایسی کوئی چیز مجھے دے دیں۔ تو اس نے مجھے ایک قرآن شریف کی آیت لکھ کر دی، جس کو میں نے کمپیوٹر پر کمپوز کر کے اور اس کو یہاں جو ہے دیوار میں لگا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس کا میں نے ترجمہ بھی نیچے لکھ دیا ہے۔ تو یہ تو میں نے لگا دی، کس لیے لگا دی؟ کہ برکت کے لیے۔ اور کیونکہ میرے دوست نے یہ کہا کہ جو قرآن شریف ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، اس لیے آپ کے گھر میں اگر کوئی بیماری وغیرہ ہوگی تو اس قرآن پاک کی آیت کی برکت سے جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیں گے، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف نے بڑی تاثیر رکھی ہے۔ چند دن کے بعد میں نے اپنے ایک اور دوست سے کہا کہ میرا بیٹا بیمار ہے تو میں کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ ایک ڈاکٹر ہے جو بڑی ہسپتال میں بیٹھتا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیں، کیونکہ وہ بچوں کا ڈاکٹر ہے۔ تو میں اس کے پاس گیا اور انہوں نے مجھے ایک نسخہ لکھ کر دیا، اور وہ نسخہ میں نے جو ہے نا وہ یہاں آ کر میں نے لگا دیا۔ یہ دیکھیں، یہ ڈاکٹر صاحب کا نام لکھا ہے اور اس کا جو ہے پورا جو ہے نا وہ پرچہ لکھا ہے۔ جب میں نے یہاں لگا دیا اور تو دوسرے دن وہ دوست ملا، دوست نے کہا کہ بھائی کیا ہوا، بچے کی کچھ طبیعت میں افاقہ ہوا؟ تو میں نے کہا کہ طبیعت تو ویسے ہی ہے، لیکن جو ہے میں آپ کے کہنے پر ڈاکٹر کے پاس گیا تھا اور ڈاکٹر نے مجھے جو نسخہ لکھ کر دیا، جو پرچہ دیا، وہ میں نے اپنے گھر میں لگا دیا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی یہ کیا کیا، اس کو کیوں لگا دیا، اس کو یہ لگانے کی چیز تو نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس طرح پہلے جو ہے ایک قرآن پاک کی آیت مجھے دوست نے دی تھی، تو وہ میں نے جو ہے نا اوپر کر کے جو ہے نا احترام کے ساتھ اس کو لگا دیا، اسی طریقے سے اس کو بھی میں نے جو ہے نا اس کے نیچے جو ہے نا لگا دیا تاکہ محفوظ رہے۔ تو اس نے کہا کہ نہیں بھائی، اس طرح تم اگر 100 پرچے بھی لگاؤ گے نا تب بھی تمہارے بیٹے کو شفا نہیں ملے گی۔ تو میں نے کہا پھر کیا کروں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی اس کو لے جاؤ، اس کو یہاں سے اتار کر لے جاؤ ایک میڈیکل والے کے پاس اور اس سے پوچھو کہ کون کون سی دوائیں ہیں، اور وہ دوائیں وہاں سے خریدو، اور اس کے پیچھے جو ہے اچھا دوائیں کھلانے کے بعد اس کے پیچھے جو ہے نا یہ پرہیز بھی لکھی ہے۔ پرہیز یہ 2-4 چیزیں لکھی ہیں کہ بھائی کن کن چیزوں سے اس بیمار کو بچاؤ، کیونکہ دوا کے ساتھ جو ہے نا پرہیز لازمی ہوتی ہے۔ تو پھر میں نے ایسا ہی کیا، میں اس کو لے کر گیا ایک میڈیکل اسٹور والے کے پاس، اسے دوائیں لے لی اور اس نے مجھے بتایا کہ پرہیز میں یہ چیزیں لکھی ہیں۔ تو وہ میں نے 2-4 دن ہی اس پر عمل کیا، تو میں نے دیکھا کہ میرے بیٹے جس کو تھوڑا سا بخار تھا اور وہ نہیں اتر رہا تھا، تو بخار سے جو ہے نا کچھ افاقہ ہوا۔ اچھا، جب افاقہ ہوا تو پھر میں نے یہ غور کیا کہ بھائی جس طرح اس پرچے میں یہ جو ڈاکٹر کا پرچہ ہے یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تو کہ یہ کیا لکھا ہے، ڈاکٹر نے کیا لکھا ہے، لیکن میں اس کو ایک دوسرے کے پاس گیا جو اس کا عالم تھا، جو اس نے پڑھ کر مجھے بتایا کہ اس میں یہ دوائیں لکھی ہیں اور اتنے وزن کی اتنی وقت میں آپ کو دینی ہے، اور پرہیز میں یہ چیزیں لکھنی ہے۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی یہ بھی تو ایک نسخے کی طرح ہی ہے، جس میں دیکھیں کہ اس میں یہ اس کو نازل کرنے والے نے یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ ایسی چیزیں لکھی ہیں جو کرنے کی ہیں، اور کچھ ایسی بھی پرہیز بتائی ہے جو نہیں کرنے کی ہے۔ دیکھیں کہ اس نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے عدل کا اور احسان کرنے کا، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، اور اپنے قرابت داروں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہے۔ اس میں 3 چیزیں جو ہے وہ کرنے کی ہیں، اور جو پرہیز بتائی ہے وہ بھی ہے وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اور پرہیز کس چیز کی کریں؟ فحش باتوں کی، یعنی بے حیائی کے کاموں کی سے رکیں، اس سے پرہیز کریں، اور منکر اور ہر قسم کی برائی سے، یعنی ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی برائی میں یہ فحش بھی آ گئی، لیکن فحش کو اللہ تعالیٰ نے الگ سے ذکر فرما کر یہ کہا ہے کہ یہ فحش چیزیں، وہ بے حیائی کی باتیں جو ہے وہ چاہے کمپیوٹر میں ہوں، چاہے موبائل میں ہوں، چاہے زبانی ہوں، چاہے کسی اور طریقے سے ہوں، ان سے پرہیز کریں، اور دوسرا منکر ہر قسم کی برائی سے بچیں۔ تو یہ بھی ایک نسخے کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ کچھ باتیں کرنے کا حکم کرتا ہے، کچھ دوائیں ایسے سمجھیں کہ دوائیں لینے کا حکم کرتا ہے، اور کچھ پرہیز بتاتا ہے۔ تو جس طرح میرے دوستو اس کو لگانے سے، دیوار پر لگانے سے مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، اسی طریقے سے اس کو بھی چاہے پورا قرآن شریف آپ اس طریقے سے لگائیں، تب بھی اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، جب تک کہ آپ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ بھائی اس میں کرنے کی کیا چیزیں ہیں اور پرہیز کی کیا چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔